تیسری حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا نے فرمایا لا تتخذوا القبور مساجدا، لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بناؤ یا قبروں کو مسجد نہ بناؤ۔ جیسے مسجد میں عبادت کی جاتی ہے وہاں پر اس قبر کی عبادت کی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن نے صاف کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت میں کیا ہے؟ اللہ جو حلال کرے وہ حلال، اللہ جو حرام کرے وہ حرام۔ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قبلہ کعبۃ اللہ کا، منتیں اللہ کے لیے، نظر ماننا اللہ کے لیے، قسم کھانا اللہ کے نام کی، سوال کرنا، مدد چاہنا اللہ سے، یہ ہے۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی دنیا میں؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مورتی پوجا کی طرف کیسے دھکیلا، شرک دنیا میں کیسے پھیلا، ایسے ہی ہوا۔ بزرگوں اور اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، بڑے احسانات ہیں اولیاء کرام کے، ان کا ایمان، ان کی عبادت، انسانیت کی خدمت، دین کی خدمت بہت زیادہ تھی۔ ہمارے کندھوں پر ان کے احسانات ہیں۔ اولیاء کو ماننا چاہیے، اولیاء سے مانگنا نہیں چاہیے۔ تو شیطان نے کہا کبھی تو یاد کرو ان کو، یاد کرنے کی مجلس ہے، پھر اس کے بعد ایسا کرو ان کی تصویریں بناؤ تاکہ اپنی نسلوں کو بتا سکو۔ تو اقتدا، اس کے بعد یادگار، تیسرا تصویریں بننے کے بعد کاغذی تصویر زیادہ دن نہیں رہتی، اب مصور نہیں مجسم بناؤ، اسٹیچو بناؤ تاکہ مضبوط رہے۔ اسٹیچو بن گئے، اپنی اولاد کو لاؤ، صبح کے وقت میں بتاؤ یہ بزرگ ہیں، بڑے ولی ہیں ہمارے علاقے کے۔ اس کے بعد قدم بوسی کرو، پیروں کو بوسا دو، پیشانی کو بوسا دو، پھر اب عبادت ان کی جائے، سجدہ ان کو کیا جائے، منتیں ان کی مانی جائے۔ شرک کا راستہ ایسے پیدا ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، پھٹکار اتارے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسی مورت نہ بنائیے، ایسی مورت نہ بنائیے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حج کیا، اللہ ہم سب کو بار بار کی حاضری مقدر فرمائے۔ جن کا نہیں ہوا اللہ ان کے لیے عافیت اور صحت اور جوانی والی حاضری مقدر فرمائے۔ آپ جانتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور ہمارے سلام پڑھنے کے درمیان 4 دیواریں ہیں، کم از کم 3 موٹی موٹی دیواریں ہیں۔ بنانے والوں نے چوکور نہیں بنایا، ایک طرف الگ نشان کے ساتھ بنایا تاکہ کعبۃ اللہ کی مثال نہ ہو جائے، لوگ اسے کعبۃ اللہ کی طرح نہ سمجھے۔ جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں رکھا گیا، جنازے کی نماز میں رکوع نہیں رکھا گیا تاکہ دیکھنے والے کو وہم نہ ہو کہ یہ جنازے کو سجدہ کر رہے ہیں، جنازے سے مانگ رہے ہیں، یہ خیال نہ آئے۔ قبرستان میں دعا کرنے کا مستحب طریقہ بتایا، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرو تاکہ دیکھنے والے کو یہ وہم نہ ہو کہ قبر والے سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ ضرور قبرستان جانا چاہیے، اولیاء کی قبروں پر حاضری دینا چاہیے، اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے، ان کی خوبیاں اپنی زندگی میں لانے کے لیے، ان کے اتباع سنت کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے، خرافات کرنے کے لیے نہیں۔ عورتیں بے پردہ ہوں، پکنک منایا جائے، کیسی مردہ دلی ہے، یہ کون سی محبت ہے اولیاء سے کہ وہاں گپ شپ کیا جائے، تفریح کی جائے۔ قبرستان میں ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، رونے کی جگہ، توبہ کی جگہ آدمی انتہائی غافل ہو جائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آخری بات میرے عزیزو، یہ راتیں بڑی مبارک ہیں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم، شب قدر سے بڑی مبارک راتیں، رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کی 10 راتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حاجی عبادت میں لگے ہیں، قرآن میں قسم کھائی گئی ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ ماحول بنانا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے ذکر کرنا چاہیے۔ بچوں کو عادی بناؤ، گھر میں قصدن پڑھو، سڑکوں پر قصدن پڑھو، صحابہ کرام کی طرح۔ یوم عرفہ کا روزہ، عید سے 1 دن پہلے کا 9 تاریخ کا روزہ، اگلے پچھلے سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے نہیں، مقامی لوگوں کے لیے۔ اپنی واجب قربانی کی تیاری کرو۔ جس کے پاس 60-65 ہزار روپیے ہیں، سونا ہے، جتنی بہوؤں کے پاس ہے، جتنی بیٹیوں کے پاس ہے، سونا تو کافی مہنگا ہو گیا۔ اب کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہو گئی؟ اپنی واجب قربانی ادا کرو۔ بڑے جانور میں لے لو، شہر میں نہیں کر سکتے ہو، جو مستند اور معتمد تنظیمیں ہیں، صفا بیت المال ہے، مجلس ختم نبوت ہے، ان کی مدد حاصل کرو۔ پسماندہ دیہاتوں میں قربانی پہنچاؤ، لیکن ایک بکرا پالنے کے غم میں نمازوں کو قضا نہ کرو۔ ایک بکرے کی خریداری میں پورے محلے سے نہ جھگڑو، گندگی نہ پھیلاؤ، اپنی قربانی کی نیکی کو پوری نیکی بناؤ، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، بلا وجہ کے مسائل آدمی پیدا نہ کرے۔ روزے رکھے ان دنوں میں، عید سے پہلے تک روزوں کی فضیلت ہے۔ ہم لوگ یہ نفل روزہ رکھ لیں، ہماری عورتیں جو ان کے قضا روزے رمضان کے رہ گئے وہ رکھ لیں۔ ان دنوں کو قیمتی بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔